السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج فروری کی 9 تاریخ ہے اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے 2 ایشوز پہ، بڑے اہم ایشوز ہیں۔ ایک تو بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہو رہی ہے واشنگٹن ڈی سی میں 19 فروری کو، اور اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف وہاں جائیں گے، اور کیونکہ وہاں پہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو بھی آ رہے ہیں، اور اگر پرائم منسٹر شہباز شریف بھی وہاں پہ ہوئے اور نیتن یاہو بھی وہاں ہوا تو کیا ان کا آپس میں ہینڈ شیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ہے وہ سوال جس کے بارے میں آج ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کرکٹ کے بارے میں کہ کیا پاکستان اور انڈیا کا میچ 15 فروری کو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اس میں اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور پاکستان کیا فیصلہ کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، اگر آپ اس کمیونٹی کا حصہ نہیں بنے تو آپ بھی اس کمیونٹی کا حصہ بنیں، سبسکرائب کریں اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو، تاکہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہم آپ تک فیکٹس بیسڈ خبریں اور کچھ ایسے انالیسس لے کے آ سکیں جس میں آپ کی دلچسپی ہو۔ تو شروع کرتے ہیں کرکٹ سے۔ کرکٹ کے بارے میں اب سچویشن یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہوں گے پاکستان نے فیصلہ کر لیا، 15 فروری کو پاکستان اور انڈیا کا جو میچ سری لنکا میں ہونا تھا، ورلڈ کپ ICC ورلڈ کپ T20 کا، وہ پاکستان نے انکار کیا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا، ٹورنامنٹ میں حصہ لے گا، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب ICC نے بنگلہ دیش کو اجازت نہیں دی سری لنکا میں کھیلنے کی، بنگلہ دیش نے کہا تھا کہ انہیں انڈیا کے اندر سیکیورٹی خطرات ہیں ان کی ٹیم کو، اس لیے وہ ان کو سری لنکا میں انڈیا کے ساتھ تمام میچز کھیلنے چاہیے، تو لیکن ICC نے اجازت نہیں دی اور بنگلہ دیش کو میچ ٹورنامنٹ سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان نے اس پہ احتجاج کیا، پاکستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا، پاکستان نے مخالفت کی ان کے اس موقف کو رد کرنے کی، لیکن بنگلہ دیش کی نہیں سنی گئی، تو پاکستان نے انکار کر دیا کہ وہ ٹورنامنٹ میں تو حصہ لے گا لیکن انڈیا سے میچز نہیں کھیلے گا۔ اب انڈیا سے میچز کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ ICC کو اور انڈیا کو اس کا بہت مالی منافع ہوتا ہے، اربوں روپے کا منافع ICC کو بھی ہونا ہے، اور اربوں روپے کا منافع انڈیا کو بھی ہونا ہے، انڈیا کے ٹی وی چینلز کو ہونا ہے، انڈیا کے اسپانسرز کو ہونا ہے، اور انڈیا کے وہ جو ایڈز چل رہے ہیں اس میچ کے دوران اس کو ہونا ہے، اور کیونکہ اربوں لوگ اس میچ کو دیکھتے ہیں پوری دنیا میں، اور پاکستان اور انڈیا کے میچ دنیا کی سپورٹس کی دنیا میں سب سے دیکھا جانے والا ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے ایسا وہ پتہ کھیلا، اور کھیلا اس لیے پاکستان کی حکومت نے PCB کو کہہ دیا کہ جو حالات ہیں اس وقت اس میں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ٹیم انڈیا سے کھیلے۔ اس کے بعد ایک کرائسس ہے، اور انڈیا کے جو کرکٹ بورڈ ہے اس سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ICC کو اپروچ کیا ہے کہ ہمیں کسی طرح واپس لایا جائے، جس کے جواب میں عامر میر جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے انفارمیشن آفیسر ہیں، انہوں نے ڈینائی کیا، انہوں نے کہا کہ سچ کیا ہے وہ جلد سامنے آ جائے گا، اور وہ سچ آج سامنے آ گیا، کل سامنے آگے میں بتاتا ہوں وہ سچ کیا ہے، ان کے سچ سامنے آ جائے گا کس نے کس کو رابطہ کیا۔ تو سچ کل سامنے اس طرح سے آیا کہ ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں عمران خواجہ اچانک پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے سنگاپور بیس ہیں، وہ سنگاپور کی ان کی شہریت ہے عمران خواجہ کی، یہ نہ سمجھے گا کہ وہ کوئی پاکستانی شہری ہیں، وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کا تعلق پاکستان سے ہوگا، اور کیونکہ وہ خواجہ بھی ہیں تو وہ کشمیری ہیں بائی ریس۔ تو عمران خواجہ صاحب جو ICC کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اور ان کے ساتھ ICC کے ایک اور ڈیلیگیٹ وہ لاہور پہنچے ہیں کل اچانک، اور لاہور میں انہوں نے محسن نقوی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان انڈیا کے خلاف میچ کھیلے، اپنا فیصلہ بدل دے۔ اب یہاں پہ جو انڈیا کا دعویٰ تھا وہ تو جھوٹا ثابت ہوا کہ پاکستان نے رابطہ کیا تھا، اس کا مطلب پاکستان نے رابطہ کیا ہوتا تو پاکستان کا کوئی وفد جاتا ICC سے ملنے، ICC کو اپنا وفد بھیجا ہے پاکستان کو منانے کے لیے۔ تو جب اگر میری کسی سے جھگڑا ہو اور میں اس کے گھر چلا جاؤں تو اس کا مطلب ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا قصور ہے اور مجھے اس معاملے کو حل کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص میرے گھر آئے
تو ظاہر ہے اس شخص کا مفاد ہوگا کہ وہ میرے گھر میں آئے، میں جاؤں گا تو میرا مفاد ہوگا. تو اگر آئی سی سی کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے تو آئی سی سی کا اس میں مفاد ہے. اور اس میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ انڈین کرکٹ بورڈ اس وقت پاؤں پڑا ہوا ہے، تو وہ انڈین کرکٹ بورڈ پاؤں پڑا ہوا ہے آئی سی سی کے. اس کے ساتھ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ان کا نام ہے امین الاسلام آئی گیس، میں اپنے اس پہ نوٹس میں بھی دیکھ لیتا ہوں. وہ بھی پاکستان کے امین الاسلام وہ بھی پاکستان کے دورے پہ کل ہی پہنچے ڈھاکہ سے، اور لاہور پہنچے. آتے ہی انہوں نے وہاں بسنت منائی، بسنت کا حصہ بنے، جو پاکستان میں سیلیبریشن ہو رہی ہیں اس کو انہوں نے انجوائے کیا. اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی. تو یہ آئی سی سی اور بی سی بی کے جو ڈیلیگیشن ایک ساتھ لاہور پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آئی سی سی بنگلہ دیش کے چیئرمین کو، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو لے کے آیا ساتھ کہ آپ چلیں اور آپ پاکستان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. اب پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے، اور بنگلہ دیش کے کہنے پہ ہی اگر فیصلہ بدلا تو بنگلہ دیش کے کہنے پہ بدلے گا. اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب آج یا کل محسن نقوی کی میٹنگ ہوگی پرائم منسٹر شہباز شریف سے، اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا. جو بھی حکومت فیصلہ کرے گی پی سی بی پابند ہے اس فیصلے کو ماننے کی، اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا 15 فروری کو. اب بات یہ ہے کہ کیا میچ کسی شرط کے بغیر کھیلنا چاہیے پاکستان کو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پاکستان میں اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے، ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے. اور پاکستانیوں کا یہ خیال ہے، سپورٹس کے جو ایکسپرٹس ہیں، کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، ان کا یہ خیال ہے، بلکہ جو سفارتکار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلے بار بار بدلے نہیں جاتے، اور اگر بدلے جائیں تو کسی وجہ، سالڈ ریزن کی وجہ سے بدلے جاتے ہیں. اگر ان ریٹرن پاکستان کو یا بنگلہ دیش کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو پاکستان کو یہ فیصلہ بدلنا چاہیے، ورنہ یہ فیصلہ نہیں بدلنا چاہیے. اور اگر بنگلہ دیش اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے تو نقصان پھر انڈیا کا بھی ہو رہا ہے اور آئی سی سی کا بھی ہو رہا ہے، اور ان کا کئی گنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو ٹورنامنٹ کھیلنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یا پاکستان کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی. کیونکہ انڈیا اسی پلی پہ انکار کر چکا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پاکستان کے اندر میچ کھیلنے سے. تو یہ دو قسم کے رولز کیوں ہیں، اس کے بارے میں آئی سی سی کو فیصلہ کرنا پڑے گا، تبھی پاکستان کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن اگر پاکستان نے بغیر کوئی شرط منوائے اپنا فیصلہ بدلا تو یقین رکھیے پاکستان کو دو نقصانات ہوں گے. ایک تو پاکستان کی حکومت سخت تنقید کا نشانہ بنے گی پاکستان کے اندر، پاکستان کی جگ ہنسائی ہوگی دنیا بھر میں، اور کہیں گے کہ یہ کیسا ملک ہے جو ذرا سا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، اور جو فوراً اپنے فیصلے بدلتا رہتا ہے، کسی فیصلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدلے، اور سری لنکا نے بھی اپیل کی ہے کہ پاکستان اپنا فیصلہ بدلے. اور اس لیے کی ہے کہ سری لنکا نے کہا کہ ہمارا ٹورزم ایڈورسلی افیکٹ ہوا ہے، ہماری ہوٹل بکنگز کینسل ہو گئی ہیں، جہاز کی فلائٹ ٹکٹس کینسل ہو گئی ہیں، تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو لیکن ظاہر ہے نقصان تو ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے دوست ممالک بھی ہیں. لیکن کیا پاکستان نے جو ایک اصولی فیصلہ کیا ہے اس کو واپس لینا چاہیے بغیر کسی شرط منوائے کے؟ اور دوسرا نقصان پاکستان کو یہ ہوگا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے لیے یہ قربانی دی ہے. پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ اسٹریٹجک لانگ ٹرم تعلقات بنانا چاہتا ہے جو پچھلے 20-30 سال میں اچھے نہیں رہے. تو یہ ایک ایسا موقع آیا ہے جس میں پاکستان نے ایک اصولی موقف اپنایا، جس سے بنگلہ دیش کے عوام اور بنگلہ دیش کی حکومت اور وہاں کی کرکٹ لورز پاکستان سے بہت خوش ہیں. تو اگر پاکستان نے بغیر کوئی اپنی شرط منوائے، بنگلہ دیش کی شرط منوائے، یہ فیصلہ بدلا تو وہاں بھی پاکستان کو نقصان ہوگا. تو اس کا فیصلہ اگلے 2-3 دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان حوصلے سے، مضبوطی سے صحیح فیصلہ کرتا ہے، اور اگر فیصلہ بدلتا ہے تو کچھ لے کے فیصلہ بدلتا ہے، کچھ منوا کے فیصلہ بدلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور بغیر منوائے کچھ فیصلہ بدلا تو نقصانات. اب ہم چلتے ہیں اگلی ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہو رہی ہے 19 فروری کو یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس واشنگٹن ڈی سی میں ہے، جس کا نام بدل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹرمپ انسٹیٹیوٹ آف پیس رکھ دیا، TIP. پہلے وہ USIP تھا. تو وہاں پہ میٹنگ بلوائی گئی ہے 19 فروری کو، جس میں وہ تمام ممالک کو دعوت دی گئی ہے جنہوں نے غزہ بورڈ آف پیس کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو سائن کیا تھا
ڈیووس میں پچھلے مہینے، اور اس میں انہوں نے ایگری کیا تھا کہ ہم اس کے ممبر ہیں، اور اس کی مستقل ممبرشپ کے لیے $1 ارب فیس ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رکھی ہے وہ، لیکن ظاہر ہے پرماننٹ ممبر بننے کے لیے ابھی 1 سال کے بعد آپ فیصلہ کریں گے، 1 سال تک آپ بغیر اس کے بھی رہ سکتے ہیں، اور پاکستان انہی ممالک میں جس نے کوئی فیس ادا نہیں کی اور وہ اس بورڈ کا ممبر بھی ہے، اور پھر اب پاکستان کو دعوت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس پہلی میٹنگ میں شرکت کرے۔ اب بورڈ آف پیس کے اس میٹنگ میں شرکت کی دعوت اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھی دی گئی ہے، اور اب تک جو کنفرمیشن آ چکی ہیں، پاکستان نے بائی دا وے کل رات کو خبر آئی ہے کہ پاکستان نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ اس بورڈ آف پیس کی میٹنگ کو اٹینڈ کرے گا واشنگٹن ڈی سی میں۔ اور کس کس نے کرنا ہے میں آپ کو وہ بتا دوں۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ، ظاہر ہے وہ میزبان ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، وہ چیئرمین بھی ہیں، وہ اٹینڈ کریں گے۔ وکٹر اورہان ہیں، یہ ہنگری کے پرائم منسٹر ہیں، اور انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ میں اٹینڈ کروں گا۔ پھر پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اٹینڈ کرے گا، اور امکان ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اس میٹنگ کو اٹینڈ کریں گے۔ ابھی تک کی میں جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بینجامن نیتن یاہو، جو اسرائیل نے بھی اس کو کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے بھی کہا کہ بینجامن نیتن یاہو اس کو اٹینڈ کریں گے، اس کی بھی پاسبلٹی ہے۔ اور اس 19 فروری سے ایک دن پہلے 18 فروری کو ایک نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ بھی ہے واشنگٹن میں۔ اس کے علاوہ یو اے ای نے کنفرم کیا ہے، قطر نے کنفرم کیا ہے، انڈونیشیا نے بھی کنفرم کیا، اور بہت سارے کچھ ممالک ہیں جنہوں نے کنفرم کیا۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے جس کے اوپر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر شہباز، اب پاکستان میں جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے، جس پہ ڈیبیٹ بات ہو رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلا یہ ڈیسیجن ہے کہ کیا اس بورڈ آف پیس کی میٹنگ میں پرائم منسٹر شہباز شریف کو جانا چاہیے۔ ایک سائیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو جانا چاہیے، یہ موقع ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اپنی لابنگ کو بہتر کریں، پاکستان کے جو ایشوز ہیں جس پہ وہ امریکہ سے مدد چاہتا ہے، امریکہ کی آشیرواد چاہتا ہے، امریکہ کا تعاون چاہتا ہے، وہ ٹریڈ بھی ہے، اس میں ویزا کے ایشوز بھی ہیں، اس میں ملٹری اکوپمنٹ کی بات بھی ہے، اور اس میں جو ریجنل لیول پہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے، مڈل پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے، اس میں امریکن کوآپریشن ہمیں چاہیے، سپورٹ بھی چاہیے، وہ بھی ضروری ہے۔ اور ایران کے ایشو پہ پاکستان چاہتا ہے امریکہ پاکستان کی بات سنے، اور افغانستان کے اور طالبان کے ایشو پہ، اور بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے BLA، اس کو دہشت گرد گروپ مجید بریگیڈ کو قرار دینے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اس کو دہشت گرد گروپ ڈکلیئر کرے، اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاکستان جب اس کے لیے کیس لے کے جائے تو امریکہ اس کی سپورٹ کرے، اس کی مخالفت نہ کرے، جو امریکہ پہلے کر چکا ہے۔ یہ ہے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات۔ اس لیے پاکستان میں ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے، جانا چاہیے، اور جب ہم بورڈ آف پیس کے ممبر ہو بھی گئے ہیں تو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ مزید تعلقات بہتر کرنے کا۔ اگلے 3 سال وہ امریکہ کے صدر ہیں، تو اس میں پاکستان کے لیے بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر شہباز شریف کی بجائے کسی اور کو بھیج دیا جائے اور وہ نہ جائیں تو پھر اس کو کیسا دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا ظاہر ہے ایک نقصان تو فوری طور پہ یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جانتے ہیں پاکستان میں، پرائم منسٹر شہباز شریف کو اب جانتے ہیں، تو اگر کوئی تیسرا شخص گیا جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار ہی ہو سکتے ہیں، سب سے زیادہ چانسز انہی کے ہیں، یا پھر وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی گیا تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وہ ایکسیس انہیں نہیں مل سکے گی جو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو اس وقت ہے، یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر تو ظاہر ہے نہیں جا رہے اس میٹنگ کے لیے، تو یا تو پرائم منسٹر جائیں گے یا اسحاق ڈار جائیں گے۔ اور اسحاق ڈار کے جانے کا میں نے آپ کو نقصان بتا دیا کہ وہ یہ ہوگا، جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہماری ایکسیس پریزیڈنٹ ٹرمپ تک نہیں ہوگی، اور ہمیں اس کا جو فائدہ اٹھانا چاہیے اس ممبرشپ کا، ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ نقصان کیا ہے اگر پرائم منسٹر شہباز شریف بن جاتے ہیں؟ نقصان یہ خطرہ یہ ہے کہ اگر اس میٹنگ میں جس میں نیتن یاہو بھی موجود ہوگا، کوئی ایسا موقع آیا جس میں شہباز شریف اور نیتن یاہو ایک دوسرے کے سامنے یا ایک دوسرے کے قریب ہوئے، کیونکہ یہ بہت بڑی گیدرنگ نہیں ہونی، چند ایک ممالک کے لوگوں نے وہاں پہ موجود ہونا ہے، اور جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں گے
جو کہ تمام ملکوں سے نہیں آئیں گے، چند ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں گے. وہ تو ظاہر ہے ایک چھوٹا سا گروپ بنے گا جس میں قریب قریب ہوں گے. جیسے آپ نے ڈیووس میں دیکھا ہوگا کہ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف کسی اور ملک کے سربراہ تھے، مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا کون سے ملک کے تھے. تو ایکسس بہت ظاہر ہے بہت قریب ہو جاتے ہیں آپ. تو اس میں یہ خدشہ ہے کہ اتنے قریب ہوں گے کہ یا تو ہینڈ شیک کرنا پڑے گا نیتن یاہو سے، یا ان سے کوئی نہ کوئی پلیزنٹری ایکسچینج کرنی پڑے گی ڈپلومیٹیکلی، جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک فورن ڈگنیٹری کو آپ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سے یوں گزر رہے ہیں، کراس کر رہے ہیں، تو کیا آپ ہیلو ہائی بھی نہیں کریں گے؟ تو یہ ممکن تو ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جائیں، ہینڈ شیک کو بھی اوائڈ کریں اور کوئی پلیزنٹری ایکسچینج بھی نہ ہو، کیونکہ یہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے جب انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب موجود تھے بہت ساری میٹنگ میں اور پرائم منسٹر شہباز شریف بھی تھے، اور آپس میں کچھ بھی ایکسچینج نہیں ہوا، نہ پلیزنٹریز، نہ ہینڈ شیک ہوا، نہ بات چیت ہوئی. تو یہ ممکن ہوتا رہا ہے پہلے بھی، لیکن یہ کچھ سچویشن اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ یہ غزہ پہ ہے اور اسرائیل مین اس میں کلپریٹ ہے اور پاکستان ایک مین پلیئر بن کے ابھر ہے. پہلی بار ایسا ہوگا کہ دونوں وزرائے اعظم ایک کمرے میں موجود ہوں گے، ایک چھت کے نیچے ہوں گے، اور میزبان وہ شخص ہوگا جو دونوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتا ہے، اور دونوں ممالک اس کے ساتھ دوستی کرنا بھی چاہتے ہیں اور رکھنا بھی چاہتے ہیں. تو بڑی ہی نازک صورتحال ہے. اس نازک صورتحال پہ ڈسکشن ابھی ہو رہی ہے پاکستان میں، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا چند ہی دنوں میں کہ کون جا رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف جا رہے ہیں یا کوئی اور جا رہا ہے، اور کوئی اور جو بھی گیا وہ کیبنٹ میں سے ہوگا یا کوئی ایڈوائزر ہوگا پرائم منسٹر کا، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر نہیں ہوں گے. اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ جو ڈیووس میں نے آپ کو بتایا جنوری 22 کو یہ بنا تھا، ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پہ سگنیچر ہوئے، اور اس کی ممبرشپ جو فاؤنڈنگ 20 کنٹریز ہیں اس کے فاؤنڈنگ ممبر، جس میں سعودی عربیہ بھی ہے، یو اے بھی ہے، ٹرکی ہے، قطر، انڈونیشیا، ارجنٹینا، پاکستان ہے اس میں. اور فائنینشیل ریکوائرمنٹ اس میں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا $1 بلین ہوگی. اور اس میں مسئلہ یہ ہے، جو اس میں ایک نیگیٹو سائڈ اس بورڈ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غزہ کے ایشو کے، یہ بنا تو غزہ کے ایشو پہ ہے، لیکن غزہ کے ایشو کے بعد یہ اور دنیا کے جو کانفلکٹ کے ایشوز ہیں ان پہ بھی یہ ان کے بارے میں بھی یہ بات چیت کرے گا، ان کو بھی ٹیک اپ کر سکتا ہے. اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ کچھ ممالک کو خدشات ہیں، اور ان ممالک میں ایک انڈیا بھی ہے. اور یہی پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے کہ اگر پاکستان کسی وقت اس بورڈ آف پیس میں کشمیر کا مسئلہ لے آئے اور کشمیر کا مسئلہ اٹھا لے، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو سپورٹ کر دے، تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی فتح ہوگی. اس لیے پاکستان کا وہاں جانا ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا جانا ہی ضروری ہے. اور پھر میرا یہ بھی خیال ہے کہ اس چیز کو ہینڈ شیک کو نیتن یاہو کے ساتھ اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو بڑی ہی پیچیدہ اور دلچسپ صورتحال ہے. دیکھتے ہیں آنے والے کچھ ہی دنوں میں، بلکہ اگلے 10 دنوں میں یہ 2 بڑے اہم واقعات ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.